حال اور مستقبل پہ بات کریں گے. تو اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے سوالات بھی لے لیں گے. کوشش کریں کہ مجھے آپ میرے محکمے تک اگر رکھیں تاکہ اصل جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو. تو سب سے پہلے روزویلٹ. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے اور مختلف ادوار میں طرح طرح کی باتیں سننے کے لیے ملتی رہی ہیں. 2020 میں کووڈ کے بعد پچھلے دور میں اسے بند کر دیا گیا تھا. شاید اس وقت جب کووڈ آیا تو یہی راستہ تھا, تب سے اب تک یہ بند تھا. اور اس کی جو لاگت ہے بند ہوٹل کی وہ $25 ملین ہے پر اینم. بند ہوٹل کی ٹیکسیز ہیں, کچھ تھوڑے سے لوگ کام کر رہے ہیں اور باقی کافی تفصیلات ہیں. $20 ملین اس پہ واجب الادا تھے. اور اس کے علاوہ جو یونین ہے وہاں پہ وہ بہت طاقتور ہیں اور ان کی ڈیمانڈ $66 ملین کی بھی ان کی تھیں جو ریکنسائل ہونی باقی تھی. ایک خطرہ اور موجود تھا کہ اگر اس کو کسی طرف لگایا نہ گیا اس بات کو تو لینڈ مارکنگ کی یہ زد میں آ جائے گا. 2 بار یہ اس کی زد میں آیا ہے. مطلب یہ کہ اگر لینڈ مارکنگ ہو گئی وہاں کی کورٹ سے, نیو یارک سٹی سے, تو اس کے بعد پھر یہ ہوٹل ہی رہے گا اور اس کو آپ کسی بڑے پروجیکٹ میں کنورٹ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے اور اس کی قیمت ایک طرح سے کم ہو جائے گی. تو یہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا. پچھلی کیبنٹ نے جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ہوٹل کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے طور پہ آگے لے جایا جائے, لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے. فیصلہ درست تھا وہ. اب جب ہم آئے ہیں تو ہم نے اس سارے معاملے کا جائزہ لیا ہے. پہلے ایم ڈی چلے گئے ہیں, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اور شوکت صاحب کو گورنمنٹ نے اور وہ جو بورڈ ہے ان کی کمپنی کا انہوں نے ان کو وہاں پہ ایم ڈی کے طور پہ تعینات کیا ہے. یہ آپ ان سبھی نے جانتے ہیں, یہ ایک درویش صفت انسان ہے اور انہوں نے یہ دھارا تھا کہ ہم اس بات کو کسی طرف لگائیں گے. تو خدا کے فضل و کرم سے ہم ایک راستہ مل گیا اور حکومت پاکستان کا نیو یارک کی جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا, جس کے مطابق پاکستان کو 3 سال کے لیے وہ ہوٹل ہم نے اس کا 1025 کمرہ یعنی 100% وہ لیز پہ دے دیا ہے, جو آپ اسے سٹی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں یا سٹی ایڈمنسٹریشن نیو یارک کو, گورنمنٹ کو, لوکل گورنمنٹ کو 1025 کمرے لگ گئے ہیں. اور ہمیں 3 سال کا معاہدہ ہے جس میں سے 1.5 سال کا گارنٹیڈ بزنس ہے, لیکن ہمارا اندازہ 3 سال انشاءاللہ یہ چلے گا. $220 ملین پاکستان میں آئے گا. $220 ملین. پہلے سال کمروں کا کرایہ ہوگا $202 پر روم, اگلے سال 205, اس سے اگلے سال 210. تو یہ $220 ملین کی اماؤنٹ ہے جس کی جو آمدنی کا آغاز ہو گیا ہے, اور ہم نے 18 دن میں 600 کمرے ہینڈ اوور بھی کر دیے ہیں الحمدللہ. اور اگلے 30 دن میں پورے کمرے 100% ہم نیو یارک کی سٹی ایڈمنسٹریشن کو دے دیں گے. یہاں وہ امیگرینٹس کو رکھیں گے. بڑا اعلیٰ وہاں سیکیورٹی کا نظام ہے اور جس حالت میں ہوٹل ہے اسی حالت میں انشاءاللہ واپس ملے گا. فائدہ اس کا یہ ہوگا, جب یہ اپنی پیک پہ تھا, چل رہا تھا جوبن پہ, تو یہ جو ارن کرتا تھا وہ یہی 6, 6.5, 7 ملین ڈالر تھے. اور 3 سال بعد جب ہم سارے واجبات ادا کر دیں گے اس کمائی میں سے تو ہماری یہ انکم بھی مینٹین ہوگی ساتھ ساتھ. اور حکومت پاکستان کو اپنے ساتھ پلے سے اب کچھ نہیں ڈالنا پڑے گا. تو ایک تو یہ انکم ہو گئی ہے, دوسرا لینڈ مارکنگ کے خطرے سے یہ اب نکل آیا ہے. اگلے جب تک یہ ہمارا کانٹریکٹ رہے گا یہ لینڈ مارکنگ کے رسک سے فری ہے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا, یہ 3 سال کے لیے پروٹیکٹ ہو گیا اور پیسے بھی آئیں گے پاکستان میں جو شروع ہو گئے ہیں ان کے خزانے میں آنے. اب اگلا کام یہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا تقرر کیا جائے شفافیت کے ساتھ, اور وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے موڈ کے اندر اس کو لے کے جائے, کیونکہ یہ 19 منزلہ اسے 40 منزلہ ہونا چاہیے اور اس کی عمر 100 سال سے اوپر ہے. یہاں ایک نئی ہائی رائز بنے گی, ایک بلند والا ٹاور بنے, جس میں پھر جو بھی آنے والی جو حکومت ہوگی یہ اس کا کام ہے. obviously ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے, اور ایک قیمتی ترین قومی اثاثہ بچا کے پروٹیکٹ کر کے اس کو جو بند پڑا تھا اس کو ایک کمائی والی جگہ بنا کے تو ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا الحمدللہ ہو گئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم سخت پریشانی میں تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ملک میں پیسے نہیں ہیں, انویسٹمنٹ کریں کیا کریں, لینڈ مارکنگ کا خطرہ ہے. ایک اور اس کا برائٹ پہلو یہ ہے کہ اس میں کام کرتے تھے
479 479 امپلائیز تھے. انہوں کا خرچہ سارے تو زیادہ ہے, اور وہ ان کے جو ادائیں اور ان کی جو مطالبات ہیں وہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان ہیں. طاقتور بھی بہت ہیں وہ وہاں پہ. تو اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں 77 بچیں گے, باقی گھر چلے جائیں گے. سو یہ بھی لے آف ہو جائیں گے. اور جب پھر 3 سال کے بعد جو بھی اس وقت کی حکومت ہوگی وہ یہ ڈیل کرے گی تو صرف 77 لوگوں کو ڈیل کرے گی. 402 لوگ فارغ ہو گئے اس معاہدے کے تحت, جنہیں ساتھ ساتھ پیمنٹ ہوگی اور وہ واپس نہیں آئیں گے. تو سمجھے ڈیڈ ووڈ بھی نکل گئی ہے اور وہ بوجھ بھی ہمارا کم ہو گیا. تو یہ ایک بہت ہی وارے کا ایگریمنٹ ہوا پاکستان کے لیے. ہم نیو یارک کی جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہوٹل کو سلیکٹ کیا اس مقصد کے لیے اور تعاون کیا ہماری ٹیم کے ساتھ. فیڈرل سیکرٹری بھی گئے ہوئے تھے, شوکت صاحب بھی وہاں تھے, ایمبیسی بھی کام کر رہی تھی. ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے جا کے نیگوسیشنز کی, بات کی اور معاہدے کو انک کیا. یہ تو تھا روزویلٹ کا حال. تو وہ جو کیا سرائیاں تھیں اس کے بارے میں کہ جی بک جائے گا, جی پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا, میرا خیال ہے وہ کہانی تو اب کلوز ہو گئی ہے. اب آنے والے جانے تو روزویلٹ جانے. اب یہ الحمدللہ ایک آپ کا کمائی کا ذریعہ بھی ہے, اپنے اخراجات بھی اٹھائے گا اور کچھ پیسے بھی کما کے پاکستان کو دے گا اور پچھلی لائبلٹیز بھی کلیئر کرے گا. اب آ جائیں آگے. اگلا جو ایشو ہے وہ ہے آپ کی آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ پہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ 3 ایئرپورٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ ان کی آؤٹ سورسنگ ہوگی. لاہور, کراچی, اسلام آباد. سب سے پہلے اسلام آباد. آؤٹ سورسنگ کا مطلب نجکاری نہیں ہے. آؤٹ سورسنگ کا مطلب کوئی چیز بیچنا نہیں ہے, کچھ نہیں بکے گا. یہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے جو بھی طے ہوگا ان ایئرپورٹس کا آپریشن انٹرنیشنل آپریٹرز کے سپرد کیا جائے گا جو پوری دنیا کی پریکٹس ہے. اور جب وہ ڈیوریشن یا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا ایئرپورٹ بما ویلیو ایڈیشن جو انہوں نے کی ہوگی واپس پاکستان کو ملے گا. پراپرٹی ہماری ہی رہے گی, کسی اور کی پراپرٹی ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوگی. دوسری بات, کوئی سول ایویشن اتھارٹی کا امپلائی بے روزگار نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, ایک بھی نہیں ہوگا. سب اپنے اپنے روزگار پہ رہیں گے. ایڈجسٹمنٹ ضرور کرنی پڑے گی جب یہ وقت آئے گا, لیکن سب کو ان کی تنخواہ ملے گی, ان کے پرکس ملیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے. تو یہ 2 بہت بنیادی باتیں ہیں جو میں نے واضح کر دی ہیں. اس کے لیے آؤٹ سورسنگ کے لیے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اس کا کوئی تجربہ کسی کا نہیں تھا. تو ہم نے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کا جو پریسٹیجیس ادارہ ہے IFC اس کو انگیج کیا ہے. ہمارا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور تندہی سے کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن IFC ورلڈ ریناؤنڈ ادارہ ہے. انہوں نے بہت سے ایئرپورٹ دنیا میں ان کے جو آپریشنز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا سکسیسفلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے ان کے ساتھ اس میں جو اماؤنٹ ہم نے ان کو دینی ہے وہ سکسیس سٹوری سے ریلیٹڈ ہے. یعنی سرٹن اماؤنٹ تو ہم ان کو دیں گے جو کم ہے اور جو ریسٹ آف اماؤنٹ ہے وہ سکسیس کی شکل میں ان کو ملے گی. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت اچھی صورتحال ہے. اور ہم اسی دور میں زیادہ وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اپنے راستے پہ چل پڑے گا اور ایک ایک کر کے ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہوتے چلے جائیں گے. پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ جدید ہوں اور جو ریاست نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کسی کام آئے. ایئرپورٹ موجود ہیں, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. اور یہ پوری دنیا میں جو ماڈل ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوگا. انڈین ایئرپورٹس دیکھ لیں آپ ہیتھرو کو دیکھ لیں, آپ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ دیکھ لیں, آپ یہ جو آپ کا جو استنبول کا بڑا والا ایئرپورٹ ہے وہ دیکھ لیں. سارے آپریشنز جو ہیں یہ آؤٹ سورس ہیں. تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہر بار. ہمیں بھی دنیا کے ساتھ جو بیسٹ ورلڈ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی زیر بحث آیا کہ G2G کر لیں. کچھ انٹرسٹڈ بھی تھی پارٹیز کہ G2G ہو جائے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. لیکن آئیڈیل راستہ یہی تھا کہ آپ نے ایک ایڈوائزر کا تقرر کر دیا ہے, کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوگی, پوری دنیا کی بیسٹ کمپنیز آئیں گی. ہماری اطلاع ہے کہ اب تک IFC سے کوئی 20-21 ورلڈ ریناؤنڈ کمپنیز نے رابطہ کیا. ان میں امریکنز بھی ہیں, ٹرکش بھی ہیں, ملائیشنز بھی ہیں, یہ امارات کی کمپنیز بھی ہیں اور شاید چائنیز بھی ہیں. تو یہ بہرحال ساری باتیں جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گی. بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا اور پوری قوم کے سامنے ہوگا. یہ تو تھی آؤٹ سورسنگ کی بات. اب آپ آ جائیں جو سول ایویشن اتھارٹی کے ہائی پروفائل پروجیکٹس ہیں. تو بنیادی طور پہ جو 3 مکمل ہو گئے ہیں ان میں ایک ہے کوئٹہ کا
جو ایئرپورٹ ہے اس کے رن وے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اپ گریڈ کر دیا گیا اور آپریشن شروع ہو چکا ہے اپ گریڈڈ رن وے پہ. دوسرا ہے فیصل آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہاں بھی پرانے رن وے کی تعمیر نو ہو گئی ہے, نیا کنکریٹ رن وے مکمل ہو چکا ہے اور 31 مئی کو فلائٹ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح لاہور کا جو یہ آپ کا رن وے ہے اس کی بھی تعمیر نو ہو چکی ہے, اپ گریڈیشن ہو چکی ہے اور یہ 29 جولائی کو آپریشنل ہو چکا ہے. ان تینوں پروجیکٹس میں 17 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے. جو آپ کا جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی ہے اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں رن وے کی تعمیر نو اور اپ گریڈیشن کے لیے. اس کے لیے اب جو اس کا ٹینڈرنگ پروسیس ہے اس میں اس وقت سول ایویشن اتھارٹی اس پروسیس کو کر رہی ہے. نوٹ فرمائیے کہ کوئٹہ سے عازمین حج جو تھے وہ براہ راست کبھی نہیں گئے تھے, انہیں یا کراچی یا ملتان یا ڈفرینٹ ایئرپورٹس میں جانا پڑتا تھا پھر حج کے لیے جاتے تھے. ماشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اب کوئٹہ سے ڈائریکٹ حج فلائٹس چل رہی ہیں اور ان عازمین حج کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑا, وہ ڈائریکٹلی اپنے پروونشل کیپٹل سے فلائی کر رہے ہیں حجاز کے لیے. اس کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیئر ٹو کمپلیشن ہے, سپٹمبر 2023 اس کی ڈیٹ ہے. یہ انیشیٹو بھی نواز شریف صاحب کے دور کا تھا. 51 ارب روپے پاکستانی روپے کی لاگت سے زیر تعمیر ہے, 34 ارب کی چائنیز گرانٹ اس میں شامل ہے. 2 ایئرپورٹ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو ہے ان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے گا. ایک سکھر کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی, نیسپاک اس پہ کام کر رہا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. دوسرا ڈی آئی خان میں پرانا ایئرپورٹ وہیں رہے گا, نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنے گا کیونکہ نیا ایئرپورٹ کے ارد گرد اب اتنی آبادی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں تھی, وہ بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ 2 ایئرپورٹ جو ہیں ڈی آئی خان ایئرپورٹ اور سکھر کا جو ایئرپورٹ ہے یہ اس علاقے کے لوگوں کی ایئر کنیکٹیوٹی پوری دنیا کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. اس کے بعد آپ آ جائیں پی آئی اے. پی آئی اے کا جو ملائیشیا والا معاملہ تھا جس پہ بڑا ڈھول بجایا گیا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہمارا وہاں جہاز گیا تھا 777. وہاں کی ایک لوکل کورٹ نے جس کمپنی کا وہ جہاز ہے, لیز کا جہاز ہے, انہوں نے اس عدالت سے رجوع کیا اور اس عدالت نے پی آئی اے کو سنے بغیر ایکس پارٹی ڈیسیژن کیا, اور جب جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا تو وہ آرڈر دے دیا کہ آپ جا نہیں سکتے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناانصافی تھی. 172 گھنٹے کے اندر ہماری لیگل ٹیم نے وہاں پہ بیٹل لڑی ہے, جہاز کو آرڈر لیا ہے وہ عدالت سے دوبارہ. جہاز کل رات کا پاکستان آ چکا ہے الحمدللہ مسافر لے کے اور اپنے آپریشن میں ہے. میں نے اور سیف صاحب نے ملائیشین ایمبیسڈر سے بھی ملاقات کی تھی اور ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ اس میں انٹروین کریں. انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنا رول پلے کیا ہے اور بہرحال پی آئی اے کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوا تھا. جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ تھی وہ آلریڈی ہم دے رہے تھے, اگر پی آئی اے کو سنا جاتا تو یہ روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو مسلسل دے رہے تھے, وہ پیمنٹ بھی ساری ہو گئی ہے. جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے مسائل کی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کا میں کیا ذکر کروں. بہرحال جو ہم کچھ بہتری کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. وہ سیٹس ہیں یا اس کے کشنز ہیں یا فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے جس کے لیے اب ہم کوشاں ہیں آج کل, یا کچھ کھانے کا معیار یا کچھ پنکچویلٹی کے اوپر کچھ امپروومنٹ, یہ سارا تو ہوا ہے. لیکن یہ میں بطور وزیر ہوا بازی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے, نہ کافی ہے. اس کا راستہ کوئی اور ہے, ہمیں ادھر آتے ہیں. ابھی میں پریزنٹ سچویشن پہ بات کر رہا ہوں. حج آپریشن ہم پوری اپنی توانائی اس پہ لگی ہوئی ہے الحمدللہ. پی آئی اے کی 65,000 حجاج کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے اور پھر واپس لے کے آئیں گے, اور یہ پی آئی اے بڑی محنت کے ساتھ اس پہ کام کر رہا ہے. اور پی آئی اے کا عملہ, مسئلہ یہ ہے کہ کئی ارب روپے کی اس کے اوپر لی این ایل اور لائبلٹی ہے. یہ اس طرح نہیں چل پائے گا اور اس کا کوئی اور علاج تلاش کرنا ہے. اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ہم ٹرانزیکشن جو ہے اس کا ایڈوائزر جو ہے اس کے اوپر کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے اس کی سلیکشن کریں گے. وہ آ کے بتائیں گے پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کیسے ہوگی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ 2 پی آئی ایز بنانی پڑیں گی, ایک پہ لائبلٹی شفٹ ہوگی اور ایک لائبلٹی کے بغیر ہوگا, اور جس پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی اس پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو انجیکٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, ایئر انڈیا ڈوب گئی تھی, ٹاٹا نے اٹھا لیا اس کو اور وہ دنیا کی بیسٹ ایئر لائن بننے جا رہی ہے.
اگلے 1-1.5 سال کے اندر آپ دیکھیں گے بالکل دنیا بدل گئی ہوگی ان کی. پی آئی اے کی کوک سے جنم لیا ایمریٹس نے, اتحاد والوں نے. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ کدھر پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے. جو جہاز ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے, ان کی ایئر وردینس, ڈی جی سی اے اور سی اے والے بڑے تگڑے ہیں, یہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور فلائٹ سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن ہمارے پاکستان کے لوگوں کو بیسٹ حق حاصل ہے کہ وہ بہترین جہاز ان کو ملے. ان کی بھی ایئر لائن جو ہے اس کا نام ہو پوری دنیا میں جیسے پہلے تھا. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں لانا پڑے گا. تو یہ نوٹ کر لیں, کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوگا پی آئی اے میں سے. جو پہلے ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. سارے لوگ انٹیکٹ رہیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے. سرکار اپنی ذمہ داری ادا کرے گی, ان کے پرکس اور پریولیج بھی ان کو ملیں گے. لیکن پی آئی اے اس حالت میں نہیں چلے گی. پی آئی اے کی حالت بدلنی پڑے گی. اب وقت کم ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ انہی 2.5-3 مہینوں میں یہ سارا ہو جائے, لیکن ٹریک میں ہم ڈال جائیں گے انشاءاللہ. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر اس دوران میں آ جائے اور ریسٹرکچرنگ جو ہے اس کے اوپر ہم چل پڑیں, تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ اس کو لے کے اگر آگے بڑھے گی تو میرا خیال ہے کہ میکسیمم 1 سال, 1.25 سال, 1.5 سال کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہو گیا ہوگا اور آپ کو ایک جوہری تبدیلی پی آئی اے میں نظر آئے گی. بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے اس میں بعض اوقات, کیونکہ ہمارے پاس ہمارا مقابلہ بہت بڑا ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا, یہ جتنی ہماری جو ایئر لائنز جنہوں نے ہم ہی سے جنم لیا وہی ہمارے مقابلے میں ہیں, اور ان کے پاس 400, 500 جہازوں کا فلیٹ ہے. ہمارے پاس یہ 30, 32, 33, 34 جہاز ہیں, اسی میں گھومتے رہتے ہیں. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کی بھی فیٹ بدلی جانی چاہیے اور اس کی جو گلوری ہے پچھلی وہ واپس آنی چاہیے. اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر آئے, پیسہ انجیکٹ کرے اور اس کو چلائے, اور جیسے دنیا کی باقی ایئر لائنز گرو کر رہی ہیں اس طرح یہ بھی گرو کرے. تو اور بھی بہت باتیں ہیں کہنے والی, لیکن میرا خیال اب کافی بات ہو گئی ہے. سو اس حوالے سے اگر آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو پہلے رائٹ سائڈ سے کر لیں شروع, آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں گے, پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے. اب تو وہ چھوٹے گلاس میں پانی دیتے ہیں, اگر مانگیں تو بالکل وہ دوسری دفعہ دیتے بھی. ابراہیم بھائی کیا سوال کیا مجھے سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل فلائٹس ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کی, سرینے ہو گئی یا اپنے بوجھا ہو گئی, اور دوسری جو لوکل فلائٹس ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی آپ کا جو پیسنجر ہے اس کو فیسلٹی نہیں مل رہی جہاز میں. جو لاہور, کراچی, اسلام آباد لوکل نہ کرو. نہیں کرو مسکرانے کا تو اجازت ہے نا. اس کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں نا. دیکھیں نا, اوورال فیس تو پی آئی اے ہے نا, وہاں پہ اگر پرابلم ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کے جہاز میں تو وہ گالی پی آئی اے کو آئے گی نا. کہنے کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو میں وہ سمجھ آ رہی ہے, سننے دیں مجھے سمجھ, میں بولتا ہوں. جی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایویشن انڈسٹری ہے نا اتنی سی ہے, ملک اتنا بڑا ہے, انڈسٹری بہت چھوٹی ہے, اور بڑی مشکل سے نا کچھ لوگوں نے بڑی ہمت کر کے پرائیویٹ ایئر لائنز بنائی ہیں. ان کو گرو کرنا چاہیے اور ہماری پالیسی ان کے لیے لبرل ہونی چاہیے. جب تک پرائیویٹ سیکٹر آئے گا نہیں, لوگ پریفر نہیں کرتے. انڈسٹری لگا لیں گے, ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں گے, ایئر لائن انڈسٹری کے اندر نہیں آتے ہیں. تو جو لوگ آئے ہیں بڑی ہمت کر کے آئے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. مزید کے لیے بھی راستے کھلے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگ آئیں, اچھے جہاز لے کے آئیں, ہم ان کو سہولتیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پرٹیکولر شکایت ہو نا اگر کوئی کسی کے بارے میں, تو اس کے اوپر تو رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. اب کوئی بجٹ ایئر لائن ہے, کسی کا اپنا ہے, کوئی اگر ٹکٹ کم لے رہی ہے تو وہ آپ کو پھر سروس بھی اس کے مطابق دے رہی ہے. کوئی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو آپ کا بیگیج ہے وہ صرف 7 kg ہوگا, ٹکٹ بھی اس کا کم ہوگا. تو اس طرح کے مختلف, یہ بڑی ڈیٹیل ہے, اس میں اس وقت جانے کا ٹائم نہیں ہے. اگر کسی کی شکایت ہو تو ہم اس کا ازالہ ضرور کروائیں گے, ہم یہاں موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر ابھی رک جائیں, میں ان کو 2-3 سوال. نہیں گزارش نہیں, کمپنسیٹ کیسے کریں گے, ایک جہاز کھڑا رہ گیا, اس کی کمپنسیشن کدھر سے ہونی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ $4.5 ملین کی ادائیگی تھی, وہ ادائیگی قسطوں میں ان کو جا رہی تھی.
انہوں نے ہیسٹ کا مظاہرہ کیا جس کمپنی کا جہاز تھا, انہوں نے وہاں کی ملائیشین ایک کورٹ سے اس پہ یہ جو ہوتی ہے زوم والی, اسی پہ کاروائی کروا کے ایک ایکس پارٹی ڈیسیژن لے لیا. یہ ہوتا دنیا میں. تو وہ ہم نے وہاں پہ اپنی لیگل ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا. میں نے آپ کو کہا 72 گھنٹے کے اندر ہم نے وہ جہاز کو ریلیز کروایا ہے. اب آبویسلی جو وہ کھڑا رہا ہے وہ تو کھڑا رہا ہے, تو میں ایسے ہی کوئی اس میں ڈینگ مار دوں گا نہیں جی فلانی جگہ سے پیسے آ جائیں گے, وہ کدھر سے آئیں گے؟ وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. میں فگر میرے پاس آبویسلی نہیں ہے, زبانی نہیں یاد, لیکن یہی ہم کر سکتے تھے نا. تو ایک زیادتی ہوئی ہے, اس کا میں نے آپ نے دیکھا سب نے, میں نے ملائیشین امبیسڈر سے ملاقات کی ہے, تصویریں بھی آئی ہیں, اسی لیے ملے تھے ان سے. ان کی بھی کچھ باتیں تھیں وہ ہم نے سنی, انہوں نے بڑی مدد کی ہماری, لیکن ہم لیگلی ٹھیک تھے. ٹھیک نہ ہوتے میں آپ کو کہتا پی آئی اے کا قصور تھا, مجھے 1 منٹ لگنا تھا یہ کہنے میں, پر اس معاملے میں پی آئی اے کا قصور نہیں تھا, وہ کمپنی جلدی میں تھی. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا, جو اکنامک سچویشن پاکستان کی بن رہی ہے وہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا, ہم نے انہیں پوچھا تم نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا جی 6 جہاز ہیں ہمارے آپ کے پاس, ایک نہیں ہے 6 دیے ہوئے آپ کو. تو اسی حساب سے ہم ان کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں. اور ان کی تسلی کروائی, خود ملے سیکٹری ایویشن اس کمپنی کے نمائندوں کو, انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ کو پیمنٹ ہوتی رہے گی, لیکن آئندہ اس طرح کا کام نہ کریں, یہ مورلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور قانونی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کا جواب ہے. جی یار یہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال زیادہ ریلیونٹ ہے. جو ہماری بیرون ملک پروازوں پر پابندی لگی تھی وہ تو آپ کو یاد ہے, پچھلے جو منسٹر صاحب تھے ان کی برکت سے لگ گئی تھی پابندی. اور کتنا لاس ہو چکا ہے جی اس نے فگر آؤٹ کیا؟ اینولی سر 71 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. 71 ارب روپے کا سالانہ لاس ہے جو لے رہا ہے پاکستان, اور اس میں سے سمجھیں 90-92% پی آئی اے لے رہا ہے یہ نقصان. باقی ایئر لائنس کا تو بھی اتنا بڑا سرکل نہیں ہے جو ہماری لوکل ایئر لائن. اب اس پہ الحمدللہ سارے آڈٹ ہم نے کلیئر کر لیے ہیں, آلموسٹ پی آئی اے نے بھی کر لی ہیں, ٹیمز آتی رہی ہیں. پچھلے 6-7 مہینے میں بڑا ہی زور لگا ہمارا. ہم نے یاسا کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے, ہم نے یورپین یونین میں جو وہاں کی متعلقہ اتھارٹی ہے اس سے بھی رابطہ رکھا ہے, ہم نے برٹشرز کے ساتھ بھی بار بار بات چیت کی ہے. یہ 4 دن پہلے بھی جو برطانیہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں وہ تشریف لائی ہوئی تھی میرے پاس, تو ان سے بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی ہے. برٹش گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کھل جائے. اب یہ مسئلہ آ کے کچھ رکا تھا, یہاں ایک لیجسلیشن ہونی ہے جس میں ایئرپورٹ اتھارٹی الگ ہو جائے گی اور سول ایویشن اتھارٹی صرف ایک ریگولیٹری باڈی رہ جائے گی. اس کے اندر کوئی تھوڑی سی مشکلات پاکستان کے اندر ہمیں آ رہی تھیں, میں اس کی تفصیل میں ڈیلیبریٹلی جانا نہیں چاہتا. اس کو ہم اوور کم کر رہے ہیں, جو ہی وہ کر لیں گے. لیجسلیشن تیار پڑی ہے, قانون سازی ہوگی تو پہلے سب سے انشاءاللہ یو کے کی فلائٹس کھلیں گی, اس کے بعد پھر یورپ کی فلائٹس کی باری آئے گی. یہ ہے. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا کہ لاہور کراچی اسلام آباد کے اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں گے. ہم ایئرپورٹ کے آپ نے بات کی کہ رد و بدل ہوگی, ان امپلائمنٹ تو آلریڈی ہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا رد و بدل, یہ جو ایئرپورٹ آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, یہ رد و بدل تو نہ ہوگی, نہیں تو کچھ اور لفظ یوز کریں. ہوٹل کی نہیں, میں ایئرپورٹ کی بات. ہوٹل تو کسی نے نہیں کہا, رد و بدل آپ کے منہ سے نکلا شاید نہیں. چلیں اب بات کریں. یعنی کہ اس میں یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ نکالے نہیں جائیں گے, رد و بدل ہوگی, یعنی کہ اس میں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی رائٹ سائزنگ نہیں ہوگی. لو کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوگا, ہر شخص اپنی جاب پہ رہے گا. ظاہر ہے جاب ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا, میں یہاں کام کروں گا یا یہاں کام کروں گا, یہ اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا. تو آپ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے, پرکس پریولیجز مل رہے ہیں جو مل رہے ہیں, کوئی بے روزگار نہیں ہوگا. دیٹس اٹ. پہلے فیصلہ کرو تاڑے جو پہلا سوال کیوں نہیں کرے, اس کے بعد کون کرے گا, اس کے بعد کون کرے گا. یعنی آپ 3 ہی کرتے رہیں گے, باقی دیکھتے رہیں گے. نہیں بھیا آپ ان کو ذرا بولنے دیں. سنجیدہ ایشو تھا جس پہ سابق وزیر صاحب نے بیان کیا تھا, اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور سالانہ بنیادوں پر مستقل ہو رہا ہے. کیا ان کا یہ بیان کسی ایئر لائن کی ایما پر دیا گیا تھا, بیرونی ایئر لائن کی, کہ تاکہ اقسام کو نقصان ہو, ان کو فائدہ ہو, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, کیا ٹوٹل آپریشن آؤٹ سورس ہوں گے, رن وے آؤٹ سورس ہوں گے؟ خدا نہ کرے اگر ہمیں کسی قومی ضرورت کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے کسی رن وے کی, تو اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ جو ہماری ریاستی ضرورت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی.
اور ابھی اس کا جواب میرے پاس موجود ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا کہ یہ آپریشن دیں گے، یہ آپریشن نہیں دیں گے. وہ ڈی جی سی اے کو ایک ایک بات حفظ ہے ساری، تو وہی چیز دیں گے جس کی ضرورت ہے، اور جس کی ضرورت ہمیں ہے وہ ہمارے پاس رہے گی. مختصر وہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے، میں آپ کو بتا بلیم گیم کا آدمی نہیں ہوں. میں نے آگے پتہ جوئی کی ہے. سیکٹری اس وقت آپ سیکرٹری تھے کہ آپ سے نہیں تھے؟ آپ ڈی جی تھے اس وقت؟ اچھا. تو بہرحال پتہ کیا سارا ڈپارٹمنٹ سے. وہ جو پہلے وزیر صاحب تھے ان کی اور پی آئی اے کی اس وقت کی مینجمنٹ کی آپس میں کوئی تناؤ بہت زیادہ تھا، ایکویشن ہی نہیں تھی، بات ہی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی ہوا، مجھے اجازت ہے جواب دینے کی، یہ ایک نفسیاتی بات تھی. نفسیاتی بات کیا تھی؟ پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو تھا کہ ہم پوائس ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، باقی سب چور ہیں. وہ جو باقی سب چور ہیں، پہلے تو کہا گیا کہ سیاسی مخالفین چور ہیں، پھر بات بنتی نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، سیاسی مخالفین تو چور ہیں، اور ماضی میں چونکہ ان کی حکومتیں رہی ہیں تو سول سرونٹس اور ملازمین بھی چور ہیں. تو وہ ایک تصور لے کے آئے تھے. جب ان صاحب نے جنہوں نے یہ جن کے ذمہ یہ کام تھا اور جنہیں اس کام کے الف بے نہیں آتی تھی، جب انہوں نے بے ڈھنگی گفتگو کی جس سے بیڑا غرق ہو گیا ہماری ایویشن انڈسٹری کا، اور ریپیٹڈلی جعلی ڈگریاں تھیں، جال سازی تھی، سارے جال ساز تھے. ہم نیکوکار آ گئے ہیں اور ہم نیکوکار اس نظام کو بدلیں گے. وہ جتنا کہ انہوں نے بدلنا تھا وہ تو سب کو پتہ ہے. اور جو جعلی ڈگریوں کا بھی افسانہ تھا وہ ایسا سچ نہیں تھا کہ پاکستان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، لوگوں کے مستقبل طریق ہو گئے، کوئی جیل چلا گیا، کوئی بے روزگار ہو گیا. کچھ اس میں ہوں گے لوگ جن کی ڈگریوں کے مسائل ہوں گے، اتنا بڑا نمبر نہیں تھا. اور اب وہ پھر کورٹ کا آرڈر آ گیا اس کے ساتھ. ظاہر ہے جب گورنمنٹ کہے گی کہ یہ خرابی ہے تو کورٹ جو ہے اس نے بھی فیصلے دیے. کورٹس میں بھی آپ کو پتہ بعض اوقات ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کی ڈیپتھ میں انالیسز نہیں کیا جاتا. اب وہ ایک ملغوبہ سا بن گیا ہوا ہے. بعض لوگ تو ٹھیک ان کے بارے میں ہوا ہے، بہت سارے بے گناہ بھی پھنسے اس میں جا کے. اس طرح کی مصیبت ہے. تو وہ کسی کے ایما پہ نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے. میں ایسے ہی کسی پہ ملبہ ڈال دوں کہ کسی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، وہ اپنی حماقت تھی. یا یہ جو ایک تاثر تھا نا کہ ہم متقی ہیں اور باقی سارے چور ہیں، یہ اس بیوقوفوں والی سوچ کا نتیجہ ہے کہ جب پاکستان کو لا کے جاہلانہ سوچ تھی اس نے یہاں پہ کھڑا کر دیا لا کے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اب بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تو ہر سال اربوں روپے رکھے جاتے ہیں، پی آئی اے تو لاس میں مستقل طور پہ، تو یہ تمام معاہدے طے ہوتے تھے، کیا بجٹ میں ریلیف مل جائے گا کہ پیسے بچ جائیں گے اس مرتبہ؟ اینے بڑے معاہدے نہیں کہ بجٹ سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے. روز ویلٹ کے پیسے میں نے آپ کو بتا دیے 3 سال میں آنے $220 ملین، وہ لکھا پڑا ہے سارا کچھ اور وہ اکاؤنٹڈ ہوگا سارا کچھ. تو یہ تو ہم جو لوکل اپنا آپ کو ایک ارینجمنٹ ہے، اس کا بجٹ سے کوئی براہ راست تو میرا خیال تعلق بنتا نہیں. سول ایویشن کا سر اپنا بجٹ ہے. اسی طرح سول ایویشن ہے، وہ ارن بھی خود کرتی ہے اور وہ جو ارننگ ہے اسی میں سے خرچ کرتی ہے نا، گورنمنٹ سے تو نہیں لیتی اس طریقے سے. اس لیے فیڈرل بجٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار سیاست پہ بات نہیں کر رہے ہر وقت جو ہے نا ایک رونانی میں رویا جا سکتا. ایک منٹ یا ایک سیکنڈ. نہیں اب آپ نہیں بھیا، پہلے وہ باری پوری کریں گے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں تاکہ ایک ہی بار بات ہو جائے. سارا دن سیاست اور سارا دن گالم گلوچ نہیں ہو سکتی. مجھ سے تو بالکل نہیں ہو سکتی. جو جس نے کیا ہے وہ اس کو بھرے گا بس. اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے کام ہیں، اور یہ ایک ریاست ہے، 24 کروڑ کا ملک ہے. یہاں پہ ایک آدمی اور ایک پارٹی ہر وقت ڈسکس نہیں ہو سکتی. اس لیے آج میں نے کوئی بات نہیں کرنی. مجھ سے جتنی مرضی بات کریں میرے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کریں جس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اور مستقبل وابستہ ہے. سچی بات یہ ہے. یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ہے پی آئی اے کو اور جو ایئرپورٹ ہیں ان کو شعبے میں دینے کا جو اعلان کیا، اس کا مطلب ناکامی کا اعتراف کر لیا، حکومت نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. تو جو کروڑوں روپے کے جو ملازمین افسران اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہے یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی ہے چلانے کے لیے؟ اچھا میں آپ کے سوال سے ود رسپیکٹ اتفاق تو نہیں کرتا، لیکن آپ کو حق حاصل ہے، یہ آپ کی رائے ہے. دیکھیں بات یہ ہے، دنیا جو ہے نا، جو متمدن دنیا ہے، جو ترقی کر گئی ہے، وہاں حکومتوں نے وہاں پہ نظام بدل گئے ہیں. ہم ہی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ حکومتوں نے کہا کہ بزنس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ریگولیٹ کریں چیزوں کو، ریاست کو چلائیں. کاروبار کرنا جو ہے وہ بزنس مین کا کام ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا. تو حکومت اپنا بوجھ اور حجم گھٹاتی ہے.
جس دنیا کے ملک میں حکومتوں نے اپنا ریاستی ہجوم کم کیا ہے اور بزنس میں سے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے گئے ہیں, وہ ترقی کر گئے ہیں, اور کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تھوڑے تھا, ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ابھی تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, جو ریلوے کے پروڈکشن یونٹس ہیں, معذرت کے ساتھ, جو پروڈکٹ ہمیں دیتے ہیں بنا کے ریلوے کو, آپ میں سے بہت سے ریلوے کے بھی بیوٹر ووٹر ہیں, ہے نا, وہ پروڈکٹ جو یہ بوٹل اگر بن رہی ہے, مجھے یہ باہر سے ملے گی 10 روپے کی, ریلوے بنا رہا ہے 15 روپے کی, تو میں 15 روپے کی کیوں بنواؤں بھائی, میں 10 روپے کی بناؤں گا, اربوں کا لاس ہے. ادھر بھی میں نے انہیں اس کام پہ لگا دیا فار یور کائنڈ انفارمیشن, کہ یہ جو آپ کے پروڈکشن یونٹ ہیں جو سکھ ہیں, جو کام ہی نہیں کر رہے, 150 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی پلاٹ کاٹنے ہیں, نہیں, انڈسٹری ہے نا, تو انڈسٹریز کو آئیں یہاں پہ کام کریں, آ کے لگائیں اپنی انڈسٹری, خود بھی کمائیں, ہمیں بھی پیسے کما کے دیں, اور ریلوے کی پروڈکٹ کو بھی سستا کریں. وہاں بھی کسی شخص کو ان امپلائی نہیں انشاءاللہ ہونے دیا جائے گا, وہاں بھی اس ماڈل پہ کام شروع ہو گیا. یہ ناکامی کی بات نہیں ہے, یہ سوچ بدلنے کی بات ہے. آپ کو پتا ہے میں تو پرانی سوچ کا آدمی ہوں, اور کافی پرانی سوچ کا آدمی ہوں, تو اگر مجھ جیسا آدمی بھی اس بات پہ آ گیا ہے کہ بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو لانا پڑے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لا کے اس کی انویسٹمنٹ کرا کے چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں ان کے حوالے کرنی پڑیں گی, تو مطلب ہے کہ راستہ یہی ہے. دنیا نے اسی طرح ترقی کی ہے. میں نے آپ کو ایئر انڈیا کا بتایا, ٹاٹا گروپ نے اس کو اٹھا لیا ہے, میں 400 کے 450 جہاز کا آرڈر ہے جو وہ دے رہے ہیں, 400-450 جہاز کا آرڈر دے رہے ہیں. انڈین ریلوے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اسی طرح آپ ان کے ایئرپورٹس کو دیکھیں, ایک ہی وقت پہ آزاد ہوئے تھے نا. تو اگر کوئی ہم نے حماقت کی ہے یا غلطی کی ہے یا لیٹ ہو گئے ہیں تو کیا بیٹھے رہنا, اب آگے نہیں بڑھنا ہم نے, یہ بات ہے. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے